پشاور میں شہاب الدین مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم جن شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، مرکز والے قبول ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، مرکز والوں کے پاس اگر وہ شہادتیں پہنچیں تو مرکز والے اگر ان کا تزکیہ کر کے ان کو قبول کریں یا رد کر دیں تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر مرکزی رویت اعلال کمیٹی کے پاس وہ شہادتیں پہنچتی ہی نہیں ہیں تو کیسے قبول کریں؟ وہ تو مجلس قضا میں، شہادت مجلس قضا میں قبول کی جاتی ہے۔ وہ کسی دوسری جگہ بیٹھ کر گواہی دے رہے ہوں اور مرکزی رویت اعلال والے کسی دوسری جگہ بیٹھے ہوں اور وہ اس مجلس کی گواہی قبول کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بالکل، وہ تو مجلس قضا میں آ کر اگر کوئی گواہی دے تو اس کی شہادت قبول کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں قبول کی جاتی۔ تو اگر وہ پوپل سعید صاحب کے لوگ جو شہادت دیتے ہیں وہاں جن کی شہادت پر فیصلہ ہوتا ہے، وہ اگر مرکزی رویت اعلال کمیٹی سے رابطے میں بھی ہوں، اگر وہاں جا نہ سکیں اور بالمشافہ اپنی شہادت نہ دے سکیں، تو بھی اگر وہ ان سے رابطے میں ہوں اور اپنی تفصیل بتائیں کہ ہم نے کہاں چاند دیکھا، کیسے دیکھا، اس کا تزکیہ ہو جائے اور ان کو اطمینان ہو جائے، تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ پھر ہم اس کی شہادت کے وصول کرنے کا کوئی طریقہ کار طے کر لیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو پوپل سعید صاحب کی مجلس میں آ کر شہادت دیتے ہیں، یہ وہاں شہادت دینے کی بجائے مرکزی رویت اعلال کمیٹی کی جو سب کمیٹیاں ہیں، جو زونل کمیٹیاں ہیں، مقامی سطح پر جو بنی ہوئی ہیں، پشاور میں بھی بنی ہوئی ہے، تو یہ اس کمیٹی کے پاس جائیں اور وہاں اپنی شہادتیں پیش کریں۔ وہ ان کا تزکیہ کر کے شہادت قبول بھی کر سکیں، رد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی شہادتوں پر وہ ذیلی کمیٹی فیصلہ کر لے گی اور اس فیصلے کی خبر مرکزی رویت اعلال کمیٹی کو پہنچائے گی معتبر ذرائع سے، اور مرکزی رویت اعلال کمیٹی کو اگر یہ یقین ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ ہاں یہ فیصلہ ہماری ذیلی کمیٹی نے ہی کیا ہے، کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، تو مرکزی رویت اعلال کمیٹی اس کیے ہوئے فیصلے کا اعلان کر سکتی ہے۔ تو یہ قابل عمل صورت ہے، تو وہ زونل کمیٹی جو مقامی سطح پر سرکاری کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے پاس جائیں اور اپنی شہادتیں پیش کریں۔